بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مسلمانوں پر روزے کب اور کیوں فرض ہوئے، روزہ رکھنے سے سائنٹسٹ نے کون سی بیماری کا علاج پایا، حضرت آدم علیہ السلام کس طرح روزہ رکھتے تھے، شوگر کے مریضوں کو روزے سے کیا فائدہ ملتا ہے، انسان رمضان میں بیمار کیسے ہوتا ہے جبکہ روزے سے کوئی بیماری ہی نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے سوالوں کا جواب ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، تفسیر صراط الجنان جلد 1 صفحہ 290 پر ہے۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، اور روزے میں چونکہ نفس یعنی من پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشوں اچھاؤں پر قابو پانے کی پریکٹس ہوتی ہے، جس سے نفس من پر قابو پانے اور حرام سے بچنے کی طاقت ملتی ہے، اور یہی نفس پر قابو اور خواہشوں کو روکنا وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ توحید و رسالت کو ماننے اور دین کی سبھی ضروری باتوں پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض کی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں، اگر وہ سمجھدار، عاقل اور بالغ ہو۔ در مختار میں لکھا ہے کہ روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اسلام میں زیادہ تر عبادتیں کسی نہ کسی روحانی واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں، جیسے صفا اور مروہ کے بیچ حاجیوں کی سعی یعنی 7 بار چلنا اور دوڑنا حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑوں صفا اور مروہ کے بیچ 7 بار چلیں اور دوڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ادا پسند آ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسی عمل کو قائم رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی یعنی 7 بار چلنا اور دوڑنا واجب فرما دی۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالی نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ نبی کے 3 حروف کی نسبت سے انبیاء اکرام علیہم السلام کے روزوں سے جڑی ہوئی 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن بیچ میں اور 3 دن آخر میں، یعنی اس ترتیب سے مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ روزہ دار کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ دوستو، کڑی گرمی ہے، پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے، ہونٹ بھی سوکھ رہے ہیں، پانی پاس میں موجود ہے، لیکن روزے دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ کھانا بھی سامنے رکھا ہے، بھوک کی شدت سے حالت بدل رہی ہے، مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے اس مسلمان کا خدا رحمان پر کتنا مضبوط ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی بھی حرکت دنیا سے تو چھپ سکتی ہے لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ پر اس کا یہ پورا یقین، پکا وشواس روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری دکھنے والی حرکت سے ادا کی جاتی ہیں، لیکن روزے کا تعلق اندرونی دل اور نیت سے ہے۔ اس کا حال اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے، لیکن صرف خدا کے خوف کی وجہ سے وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ دوستو، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے تو اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب 11واں سال شروع ہو تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلات نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے پر مارے، بشرطے کہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر یعنی نقصان نہ کرے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 345۔ فقہاء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11ویں میں قدم رکھ دے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائیے، اگر رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیے۔ اعلی حضرت کو ان کے والد صاحب نے خواب میں فرمایا۔ ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 206 پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کچھ سال پہلے ماہ رجب میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اس بار رمضان میں بیماری مرض بہت شدید ہوگی، لیکن روزہ مت چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا، میں بہت بیمار پڑ گیا اور کئی طبیب ڈاکٹر وغیرہ نے روزہ چھوڑنے کے لیے کہا، مگر الحمدللہ میں نے روزہ نہیں چھوڑا، اور اسی کی برکت سے اللہ کے فضل سے مجھے شفا صحت مل گئی، کیونکہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ روزے سے صحت ملتی ہے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ صحت دینے والا فرمان ہے، جس کا آسان مطلب سنیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی یعنی پیغام بھیجا اور فرمایا، اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ جو بھی بندہ میری خوشی میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اسے صحت بھی عطا کرتا ہوں اور اسے بہت بڑا انعام بھی دوں گا۔ دوستو، الحمدللہ مبارک حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ صحت حاصل کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب تو سائنسدان بھی اپنی ریسرچ میں اس حقیقت کو ماننے لگے ہیں، جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مور پولٹ کہتے ہیں، جب میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا اور روزوں کے بارے میں جانا تو میں حیران رہ گیا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کتنا زبردست علاج دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، اس لیے میں نے مسلمانوں کی طرح روزے رکھنے شروع کر دیے۔ بہت سمے سے مجھے پیٹ میں سوجن ورم کی تکلیف تھی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے آرام محسوس ہوا۔ میں نے روزے رکھنا جاری رکھا اور 1 مہینے کے اندر میری بیماری پوری طرح ختم ہو گئی۔ حیران کرنے والے خلاصے۔ ہالینڈ کے پادری ایلف گال کہتے ہیں، میں نے شوگر، دل اور پیٹ کے مریضوں کو لگاتار 30 دن تک روزے رکھوائے۔ نتیجہ، شوگر کے مریضوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس پھولنے کی پریشانی کم ہو گئی، پیٹ کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک مشہور انگریزی منو ویگیانک فزیکولوجسٹ سگمنڈ فرائیڈ کہتے ہیں، روزے سے جسمانی تناؤ، فزیکل سٹریس، مانسک دباؤ، مینٹل ڈپریشن اور نفسیاتی بیماریاں، فزیکولوجیکل ڈس آرڈرز ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ کھانے سے بیماریاں ہوتی ہیں، میرے دوستو روزے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی، بلکہ سحری اور افطار میں لاپرواہی، بد پرہیزی اور ضرورت سے زیادہ کھانے کی وجہ سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ خاص کر بہت زیادہ تیل، گھی والی اور تلی ہوئی چیزیں کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ اگر رات بھر بار بار کھاتے پیتے رہیں اور پیٹ میں اتنا کھانا بھر لیں کہ دن بھر ڈکاریں آتی رہیں اور بھوک پیاس محسوس ہی نہ ہو، تو پھر روزے کا اصلی مزہ کیا رہے گا؟ روزے کی خوبصورتی ہی اس بات میں ہے کہ سخت گرمی ہو، پیاس سے ہونٹ سوکھ جائیں، بھوک سے حالت نڈھال ہو جائے
اور ایسے میں مدینے کی میٹھی گرمی اور ٹھنڈی دھوپ کی یاد تازہ ہو جائے۔ کاش ہمیں کربلا کا تپتا ہوا ریگستان یاد آ جائے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے 3 دن کی بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے، اور جب بھوک پیاس بہت زیادہ ستانے لگے تو یاد آ جائے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ میرے دوستو، اصل روزہ تو وہی ہے جس میں ہم اپنے نبی اور ان کے پیارے اہل بیت کی یادوں میں گم ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مزید ارشاد ہے، روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ دوستو، احادیث میں روزے کی بہت سی خاص باتیں بتائی گئی ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس روزہ دار کے لیے جس نے صحیح طریقے سے روزہ رکھا، یعنی صرف کھانے پینے اور جسمانی رشتے سے ہی نہیں بچا بلکہ اپنے تمام انگوں کو بھی گناہوں سے روکے رکھا۔ اگر کسی نے ایسا روزہ رکھا تو اللہ کے فضل اور کرم سے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی خاص حدیث یہ بھی ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا یہ پیارا فرمان سناتے ہیں جس کا آسان مطلب سنیں، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا انعام دوں گا۔ کچھ علماء نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہے جیسا کہ میرات المناجی وغیرہ میں ہے، تو پھر معنی یہ ہوں گے روزے کا انعام میں خود ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی روزہ رکھنے والا خود اللہ تعالیٰ ہی کو پا لیتا ہے۔ دوستو، قرآن کریم میں الگ الگ مقامات پر بیان ہوا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ غیر صحابی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا کیسا؟ دوستو، یہ بات بالکل غلط ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا لکھنا صرف صحابی کے نام کے ساتھ مخصوص ہے۔ پیش کردہ آیات کے اس آخری حصے جس کا ترجمہ ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب تعالیٰ سے ڈرے۔ رب نے اس عوامی غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ خوف خدا رکھنے والے ہر مومن، چاہے وہ صحابی ہو یا غیر صحابی، سب کے لیے یہ بشارت عجمہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کے زمرے میں داخل ہے۔ بے شک ہر صحابی اور ولی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ بولنا اور لکھنا بالکل درست و جائز ہے۔ جس نے ایمان کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک لمحہ بھر بھی صحبت پائی یا دیکھا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ بڑے سے بڑا ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ ہر صحابی عادل اور جنتی ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، غربا کی امداد، بیماروں کی عیادت، مساکین کی خبرگیری وغیرہ تمام اعمال خیر سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت والا یعنی خود مالک حقیقی ہی مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ محمود غزنوی علیہ رحمت اللہ القوی کے کچھ قیمتی موتی اپنے افسران کے سامنے بکھر گئے۔ فرمایا چن لیجئے، اور خود آگے چل دیے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مڑ کر دیکھا تو ایاز
گھوڑے پر سوار پیچھے چلا آ رہا ہے۔ پوچھا، ایاز کیا تجھے موتی نہیں چاہیے؟ ایاز نے عرض کی، علی جا، جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے تو موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، جنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رات حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارتا تھا تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی چیزیں جیسے مسواک لے کر حاضر ہوا تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل، یعنی مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت یعنی پڑوس چاہیے۔ دریائے رحمت مزید جوش میں آیا اور فرمایا، یعنی کچھ اور مانگنا ہے؟ میں نے عرض کی، بس صرف یہی۔ جب حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی رفاقت، پڑوس طلب کر چکے اور مزید کسی حاجت کے طلب کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اپنے نفس پر کثرت سجود یعنی زیادہ نوافل سے میری مدد کر۔ اس حدیث مبارکہ نے تو ایمان ہی تازہ کر دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بلا کسی تقیید و تقسیم مطلقاً فرمانا سل یعنی مانگ کیا مانگتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سارے معاملات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ہیں، جو چاہیں جس کو چاہیں اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے عطا کر دیں۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے جود و سخاوت کا حصہ ہے، اور لوح و قلم کا علم تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ یعنی دنیا و آخرت کی خیر چاہتے ہو تو اس آستانے عرش نشان پر آؤ اور جو چاہو مانگ لو۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔